بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ 4-5 چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی چاہیے، جس میں خواجہ آصف کا بیان ہے، پھر ڈونلڈ لو کا اور اس کے بارے میں ریمارکس ہیں، پھر کچھے کے علاقہ میں وہ ایک ٹیچر کا قتل ہو جانا، پھر کابینہ میں شباشی صاحب نے کیا فرمایا، اور پھر آصف منیر کا دورہ سعودی عرب۔ ان پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی جو ذمہ داران ہیں، پارلیمنٹ یہ استحقاق رکھتی ہے کہ فیض حمید اور باجوہ، جنرل باجوہ کو سمن کیا جائے اور وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیان دیں۔ بعد میں وہاں سے کوئی ایسی وارننگ آئی یا کوئی پیغام آیا، اینڈ ایونچولی خواجہ آصف جو ہیں وہ لیفنگ اسٹاک بن گئے، کیونکہ بات انہوں نے کی تھی لائک اے ریٹ ٹو دا بل، لیکن جب جواب آیا تو پھر انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ ان لوگوں کو آپ کی جرت کیا بلائیں۔ ظاہر ہے وہ ڈیفینس منسٹر، تو اس زوم میں پروبیبلی انہوں نے یہ بات کہہ دی، جسے کہتے ہیں نا ان ہاٹ بلڈ، یہ بات وہ کہہ گئے، لیکن جب وہاں سے جواب آیا کہ آپ کی یہ جرت کہ آپ جرنیلوں کو پارلیمنٹ میں بلائیں، اس میں ویوڈلی اٹ از نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ یہ بیان ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب اور یا فیض عبید کی طرف سے ہی آیا ہوگا۔ اور اب کافی انہیں کافی پریشانی، وہ ڈسٹرب ہیں خواجہ آصف۔ دوسری گزارش ہے جی کہ ڈونلڈ لو کی وہ جو برینز ٹرسٹ ایک کمیٹی تھی کانگریس مین کی ریگارڈنگ فورن ایشوز، اس پہ ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہمارے ریجن کو جو ڈیل کرتے تھے with the conversation with our ambassador اسد مجید، اس کے ریفرنس میں، پھر پاکستان میں الیکشن کے ریفرنس میں ان سے جو بات چیت ہوئی، اس میں آخر میں پھر یہی کہا گیا جی کہ ڈونلڈ لو نے کہا جی کہ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جی 5,000 ہمارے وہاں پہ مبصرین تھے جو واچ ڈاگ تھے، جنہوں نے الیکشن کو مانیٹر کیا، کچھ انہوں نے انکمبنسی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور پھر جو چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، انہوں نے ڈونلڈ لو کی بڑی تعریف کی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری، اپنی جاب بڑے آسان طریقے سے کی ہے، اور پاکستان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیان بازی ہوئی سائفر کے معاملہ میں یا دوسرے معاملہ میں، اس کمیٹی کے جو کانگریس مین کی کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی اسے ڈینائی کیا، اور یہ اٹ واز اے گڈ سائن فار عمران خان اور پی ٹی آئی کہ انہوں نے اس کی پذیرائی نہیں کی۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے خوش تھے اسپانسرڈ فرام انڈیا اینڈ یو ایس اے کہ ڈونلڈ لو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہیں گے۔ جو لابنگ فرم ہائر کی تھی انہوں نے، پی ٹی آئی نے، انہوں نے بھی یقین دلوایا تھا کہ ڈونلڈ لو ڈیفینیٹلی کچھ سچ جھوٹ بولیں گے، لیکن ڈونلڈ لو نے جو بات کی اسے ایڈمائر کیا گیا کہ پاکستان کی حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی ہیوملیشن ہوئی ہے۔ پرسوں جی 2 روز پہلے میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک ٹیچر گلے میں بندوق لٹکائے ہوئے ایک بچے کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں، اور ان کا بیان تھا کہ جی کچھے کے علاقے میں دہشت گردی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، لوٹتے ہیں، یہ جو کچھے کے مفرور ہیں۔ تو میں اس لیے بچوں کو پڑھانے جاتا ہوں
اس کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی اور اپنی حفاظت بھی کی جائے. میں اس لیے یہ گن لائسنس ہی اپنے ساتھ رکھتا ہوں. کل پتہ چلا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں نے اس معصوم ٹیچر کو بھی قتل کر دیا. اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ کچے کے علاقے کی پشت پناہی کون سے سیاسی اسٹالورٹس، کون سے سیاسی پنڈت کر رہے ہیں کہ یہ سکھر، یعقوب آباد اور لاڑکانہ کے درمیان کے علاقے، کشمور کے علاقے میں یہ کیوں دندناتے پھر رہے ہیں؟ ان پہ کیوں نہیں کوئی سخت ہاتھ ڈالا جاتا؟ پھر آج کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب بھی کافی انہوں نے اپنی تقریر کی. پھر احسن اقبال صاحب نے، ہمارے جو پرسوں 3 روز پہلے ہمارے شہدا کرنل صاحب اور کپتان صاحب 5 جوانوں کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے لیے فاتح خوانی بھی ہوئی. پھر شہباز شریف صاحب نے سارا واقعہ سنایا کہ میں ان کے گھر گیا، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، اور کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ دیا تھا ڈیگرز ڈرون، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہمارے ان کے اوپر ہس ڈاؤن از ناٹ پاسبل کہ ہم خاموشی اختیار کریں. پاک آرمی ہیز پرووڈ اٹ سیلف equal to the occasion in the recent aggression by the TTP. یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کو ان کے گھر میں گھس کر ہمارے شہینوں نے مارا ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ایئر فورس پہ. آج پاکستان کی ایئر فورس اللہ کی مہربانی سے دنیا کی ٹاپ 2-3 ایئر فورس میں اس کا شمار ہوتا ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کراس دی بورڈ یہ بجلی گیس کی چوری جو ہے اس پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس پہ 0 ٹالرنس ہے. اللہ کرے یہ بیان سے آگے عملی طور پر بھی عوام کو نظر آئے کہ آیا سارا بجلی گیس کے بلوں کا بوجھ 24 کروڑ غریب عوام نہیں اٹھانا ہے، کہ یہاں پہ جو ایلیٹ کیپچر ہماری سوسائٹی میں 5-7% لوگ ہیں ان سے بھی کچھ وصولی کی جائے گی، جو تمام پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی نہیں دیتے، اپنے بڑے بڑے فنسز، اپنے فرٹیلائزرز کے کارخانے وہ چلا رہے ہیں گیس کے اوپر، انڈر گراؤنڈ گیس کی وائرنگ ہے، اور کوئی بل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا تو ہے اب اس ایلیٹ کیپچر کو بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. لیٹ سی یہ 3-4 جو ہمارے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے جو تمام پرکس کو لوٹ رہے ہیں، آیا ان پہ آئرن ہینڈ سے ان کی پکڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، دیکھنے والی بات ہوگی. اور پھر آخری بات تو نہیں تھی، جنرل عاصم منیر صاحب کا وزٹ ہوا ہے سعودی عربیہ. محمد بن سلمان سے ان کی 1-to-1 ملاقات ہوئی. تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ، اور دوسرے افسوس کا مقام ہے ہمارے پولیٹیکل لوگوں کے لیے کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. جب فورن انویسٹرز یا دوسرے یا امیر ممالک جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس ایونیوز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ گارنٹی مانگتے ہیں. اور گارنٹی انہیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ یا تو لیڈرشپ ہو جو نہیں ہے، اور اگر لیڈرشپ ایک سرٹن لیول کی ہو تو وہ شاید ٹرسٹ کرے، جیسے وہ نواز شریف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. چائنا نے سی پیک دیا، زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا اور نواز شریف نے اسے امپلیمنٹ کیا، اور انہوں نے $55-60 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ شروع کی، جو انفارچونیٹلی پچھلی ادوار میں اسے سلو کرنا پڑا. کس پریشر پہ؟ یہ بھی عوام کو پتہ ہے، امریکہ کا پریشر تھا، اور چائنا مخالف جو کولڈ وارز جن ممالک کے ساتھ ان کا پریشر تھا، جس میں مائٹ بھی سعودی عربیہ بھی شامل ہو. لیکن سعودی عربیہ کو جب وہاں پہ ٹرمینلز، گیس ٹرمینلز کی کمٹمنٹ ہو گئی گوادر میں، تو وہ بھی کچھ اگریڈ لگتے ہیں، اور ان کی دوستی بھی چائنا کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن
آج محمد بن سلمان نے عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہمارے آرمی چیف کو یقین دلایا ہے کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے، جو دیٹ از بیونڈ $50-60 بلین۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ اب آخری اشرہ میں نواز شریف بھی جا رہے ہیں سعودی عربیہ، وہ بھی ٹرسٹ وردی ہیں ان بڑے ممالک کے لیے، جن میں چائنا، سعودی عربیہ، عرب ایمریٹس، ٹرکی وغیرہ شامل ہیں، کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنا نواز شریف پہ۔ تو ایک آخری بات جو پچھلے دنوں 3-4 روز پہلے مبشر لقمان کے ساتھ شیر افضل مروت نے ایک انٹرویو دیا، جس میں شیر افضل مروت نے جسٹیفائی کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایک فون کال کے اوپر معافی مانگ لی اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ سمجھتے ہیں جب قانون اور تفتیش آپ کے مخالف ہو تو پھر قانون سے بچنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو لوگ مفرور ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے ٹارچر برداشت کریں، بہتر ہے کہ وہ بھاگ جائیں۔ ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ خان صاحب 8/22 کے بعد جن لوگوں نے معافیاں مانگی، فواد، پرویز خٹک، اسد عمر، علی زیدی اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو تھے، ان لوگوں نے جو معافیاں مانگی، عمران خان کو تھوڑی سی اس کی تکلیف ہوئی، لیکن کہتے ہیں جی ہفتہ 10 دن کے بعد انہوں نے اس کو بھی درگزر کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو چلے گئے سو چلے گئے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔